اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صلوات بھیجیں محمد پتہ نہیں آج کیا فیصلہ کر کے آئے ہیں آپ، آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ تو تھوڑا سا مل جائیے میرے خیال۔ آجے جی تھوڑا سا مل جائے، تھوڑا سا ادھر سے پڑھیں تھوڑا سا تب ملیں گے، دونوں طرف سے پڑھیں۔ صلوات پڑھتے اب مجھے ہی ڈر لگنے لگا تھا، پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ ایمانداری سے بتائیے کہ کس کس نے جا کے سورہ تحریم کو دیکھا؟ کوئی ایک ہے جس نے سورہ تحریم کو جا کے دیکھا کل میرے کیسے؟ چلیں اگر جناب نوح نے کئی سال میں 2 کو سیدھا کیا تھا تو اگر 1-2 نے بھی دیکھ لیا تو میں کامیاب ہوں۔ لیکن پھر میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ضرور جا کے اس آیت کو، جسے ذاکر پڑھے اسے آپ ضرور دیکھا کرے جا کے کہ کون سی آیت پڑھی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ذاکر کے ذہن سے نکل جائے تو ممبر سے غلط بیانی نہ ہو اور وہ آپ کے ذہن میں ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے کافی فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کے کلام نور آپ کے ذہن میں داخل ہو گیا، یہ فائدہ۔ تو دوسری جگہ جہاں شیطان لیتا وہاں اللہ کے کلام نے لے لی۔ سمجھ؟ تو اس آیت پہ غور کیجئے، اسے پڑھیے، سنیے، اور پھر میرے ساتھ اسے پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اتنا یاد کر لیجئے بس۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے صاحبان ایمان، آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم قرآنی ہے، سورہ تحریم 28واں پارہ آیت نمبر 6۔ ارشاد رب العزت ہوتا، اے صاحبان ایمان۔ صبح کی مجلس میں نے ایک اشارہ کیا تھا، بعض لوگ اس میں نئے مجھے نظر آ رہے ہیں اب، اور وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ ان سے کون مراد ہیں؟ اس آیت سے ہم مراد ہیں یا نہیں ہیں؟ اے صاحبان،
تو وہ دیکھیں ہمارے ایمان میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، ان کے ولی کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہی تین چیزوں سے آدمی مومن بنتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں اللہ پر بھی، رسول پر بھی، اور ان کے ولی پر بھی۔ تو حتماً یہ خطاب ہم سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یعنی قرآن جو ہے کسی عام آدمی سے خطاب نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ جو علی والا ہو، نبی والا ہو، خدا والا ہو۔ اچھا جو ان میں سے کسی ایک کا نہیں ہے وہ تو خطاب میں ہے ہی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ ہے۔ بس سمجھ رہے؟ یہ مراد اس سے ہے کہ جو سب کچھ مان چکا ہے، اب اس سے کہا جا رہا ہے اے صاحبان ایمان، آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اسی آیت میں پروردگار کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ ہے، ورنہ اس نے تو ایک راستہ بتا دیا، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، انبیاء بھیجیے، اولیاء بھیجیے، رسول بھیج دیے، اب اسے ضرورت نہیں ہے کہنے کی، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ جہنم میں نے بنائی ضرور ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے۔ دیکھیں کتنا عظیم معبود ہے، کتنا عظیم پروردگار ہے جو یہ نہیں چاہتا میرا بندہ کسی بھی طرح جہنم میں جائے۔ اسے جہنم میں بھیجنے کا شوق نہیں ہے، یہ انسان کا عمل ہے جو جہنم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا۔ بات سمجھیں؟ ورنہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے خاندان کو بھی بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے کہ اس جہنم میں انسان بھی جلیں گے، پتھر بھی جلیں گے، جنات بھی جلیں گے، سب کے سب کو جلنا ہے اگر آپ حکم شرعی کو، دین کو، شریعت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور خصوصاً ذمہ داری اس آدمی کی بڑی زیادہ ہے جو کربلا کو مانتا ہو۔ ایک آدمی اگر کربلا کو نہیں مانتا ہے تو اس کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو آدمی کربلا کو مانتا ہو، کربلا میں حسین کو مانتا ہو، حسین کے ساتھ ساتھ پورے دین کو مانتا ہو، تو یہ کربلا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کربلا ایک حد فاصل ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں، جس کے کربلا سمجھ میں نہیں آئی یا جو کربلا کو نہیں مانتا ہے وہ ڈائریکٹ وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، لیکن جو کربلا کو مانتا ہے اور کربلا میں حسین کو مانتا ہے اور حسین کے خدا کو مانتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے زیادہ کو مان لیا تو کوئی ہماری ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری تو آپ ہی کی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی سرئی سے روڈ سے ہٹا ہوا ہو تو وہ اس کو ہم یہ کہیں گے قانون فالو کرو؟ مطلب ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے یا ایک آدمی جانا ہے دبئی کی طرف اور وہ مڑ گیا ہے دوسری سمت میں، اور ایک روڈ ہے بہترین جس پہ کچھ قوانین ہے چلنے کے، تو کس سے کہا جائے گا قانون فالو کرو؟ اور اگر آپ یہ کہیں اچھا ایک تو ہم نے آپ کی راستہ لے لیا اور دوسری طرف ہم پہ یہ بھی ذمہ داری کہ قانون فالو کریں، تو ہم سے تو اچھا وہی وہ ہے جو جنگلوں میں کو چلا گیا ہے، آپ کہیں گے اس آدمی سے؟ مطلب ایک آدمی جنگل کے راستے کو جا رہا ہے اور ایک آدمی روڈ پہ جا رہا ہے، تو قانون کون فالو کرے گا؟ جو روڈ پہ جا۔ لیکن اگر یہ روڈ والا کہے کہ یہ تو میں نے اتنا بڑا احسان کر دیا کہ میں روڈ پہ آ گیا، ورنہ میں بھی جنگل کے ہی راستے پہ چلا جاتا، تو آپ کیا کر لیتے؟ نہیں کہتے نا آپ، نہیں، جب آپ روڈ پہ ہیں تو قانون بھی آپ ہی کو فالو کرنا ہے۔ تو قرآن مجید بھی دین کی بات اس سے نہیں منواتا جو بے دین ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے اچھا ہم عزادار ہو گئے حسین کے، یہ کہ ایک کافی نہیں ہے،
اللہ کو مانا، رسول کو مانا، ائمہ کو مانا، قرآن کو مانا. اب یہ بڑی مصیبت ہے، نماز اسے بھی مانو. تو مسئلہ یہی ہے، جو روڈ پہ ہوتا ہے وہی قانون فالو کرتا ہے. اگر آپ سے یہ کہا جا رہا ہے آپ یہ کیجئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ قانون کی پابندی اسی سے کرائی جاتی ہے کہ جو صحیح راستے پہ ہو، اور جو غلط راستے پہ ہو اس سے پابندی بھی نہیں کرائی جاتی. عزادار حسین کی ذمہ داریاں اسی لیے بڑھ جاتی ہیں کہ وہ صحیح دین پر ہے، ورنہ اگر غلط دین پہ ہوتا تو پھر اسے نہ نماز کو کہا جاتا، نہ روزے کو کہا جاتا، نہ حج کو کہا جاتا، نہ زکوٰۃ کو کہا جاتا. یہ کہا اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ عقیدے کی سڑک پہ تو صحیح ہو، اب عمل بھی تو تمہیں ہی کرنا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی تمہارے لیے تو مجلس میں آنا ہے، بس یہی کافی ہے، جنت ہے سیدھی آپ کی. تو میں نے کل بھی مثال دی تھی، جو خطروں سے آگاہ کرتا ہے وہی چاہنے والا ہوتا ہے. جو خطروں سے آگاہ نہیں کرتا ڈائریکٹ پہنچا دیا جاتا ہے جنت میں. اچھا اتنی دیر تو جانے میں بھی نہیں لگتی جتنی دیر کہنے میں لگتی ہے. ایسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کہ جیسے ہمارے اختیار میں دے دیا اللہ نے کہ ممبر سے بانٹتے پھرو تم. اچھا آپ کتنے خوش ہوتے ہیں اور میں کتنا خوش ہوتا ہوں اگر میں نیچے بیٹھا ہوں، کہا دیکھا کتنی جلدی جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے. نہیں، اگر دین فالو کرو گے تو بہت آسان ہے، اور دین فالو نہیں کرو گے تو بڑا مشکل ہے یہ راستہ. تو حسین ابن علی کا راستہ بڑا آسان بھی ہے اور بڑا بھاری بھی ہے. یہ کہا جاتا ہے نا پل صراط جو ہے بال سے زیادہ باریک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کوئی لائن لگی ہوئی ہے. پل صراط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک تار ہے بالکل بال سے بھی باریک اور اللہ نے اس کو ایسے لگا دیا اور کٹ کٹ کے گریں گے. ایسا نہیں ہے کہ پل ہے کوئی وہاں، نہیں. یہی ہے کہ ایک آدمی دین پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہی پل صراط ہے، اور یہی پل صراط ہے. اگر صحیح دیکھیں صحیح راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے، سب سے زیادہ دشوار ہے صحیح راستے پر چلنا. بس ایک آدمی سب کچھ چھوڑ دے اور صحیح راستے پہ چلے، اس کا مطلب ہے وہ پل صراط سے گزر رہا ہے. ورنہ کئی خاندان بہکانے کے لیے تیار ہے، کئی رشتہ دار بہکانے کے لیے تیار ہیں، کئی دوسرے عوامل بہکانے کے لیے تیار ہیں. بس ایک جوان جہاں سب کچھ چھوڑ دے، پوری سوسائٹی کو چھوڑ دے، پورے اجتماع کو چھوڑ دے اور دین پہ عمل کر لے تو یہ دنیا کی آگ سے بچ جاتا ہے، آخرت کی آگ سے بچ جاتا ہے. اچھا ہمیں آپ انصاف سے بتائیے، ہونا یہ چاہیے، قانون یہ ہونا چاہیے کہ ڈرنا اسے چاہیے جو بے عمل ہو، ڈرنا اسے چاہیے جو بے عمل ہو، با عمل کو ڈرنا نہیں چاہیے. اسی وجہ سے کسی نے ایک حکایت لکھی کہ آج کل کے مومنین علی سے بڑے شجاع ہیں. اچھا میں اس فلسفے کو نہیں سمجھا جب تک پورا واقعہ نہیں پڑھا. میں نے کہا یہ کیا لکھ گیا، کہیں گرمی میں تو نہیں لکھ رہا تھا بیٹھ کے بھائی کتاب. یہ کیا کہ آج کل کے مومنین بعض وہ علی سے بھی شجاع ہیں. اب میں حیران رہ گیا اس جملے کو، بھائی آگے کیا آئے گا اس کے. یہ تو لگتا ہے لائن ہی غلط ہے، پہلی ہی لکھ دی غلط. نہیں، اس نے کہا واقعاً شجاع ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی چاہے جتنے بہادر تھے مگر اللہ سے تو ڈرتے تھے، اور آج کل کے مومنین اتنے شجاع ہیں کہ وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. تو میں نے کہا بات تو صحیح ہے، علی واقعاً بڑے شجاع تھے. مرحب سے نہ ڈرے، انتر سے نہ ڈرے، عمر ابن عبد ود سے نہ ڈرے، پوری فوج سے نہ ڈرے. حتیٰ کہ دشمن کو بھی پتا تھا علی کی علامت کیا ہے. جب کوئی پوچھتا تھا کہ اگر جنگ میں پہچاننا ہو کہ علی ہے یا نہیں تو کیسے پہچانے، تو ایک سب سے بڑے مخالف نے علی کی پہچان بڑی اچھی بتائی. کہا دیکھو شک میں نہیں پڑ جانا. اچھا جو دشمن ہے وہ بڑی باریکی سے دیکھتا ہے نا. کہا علی کی پہچان یہ ہے کہ جتنا زیادہ لشکر اس آدمی کی طرف بڑھ رہا ہو، اگر وہ پیچھے ہٹنے لگے تو سمجھ لیجئے گا علی نہیں ہے.
اور جیسے جیسے اور جیسے جیسے لشکروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے اور اس کی طرف بڑھتی چلی جائے اور اس کے قدم بھی بڑی تیزی سے لشکر کی طرف بڑھتے چلے جائیں تو سمجھ لو یہ علی ہی ہیں. دشمنوں نے یہ تعریفیں کی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے وہ بھی کس کو؟ علی والے کو. اے علی والو اپنی اولاد کو اور اپنے کو جہنم سے بچاؤ. تو ڈرنا ہمیں زیادہ چاہیے یا علی کو؟ مگر خدا کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے. جتنا جتنا اللہ کی معرفت ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی آدمی اس سے ڈرتا چلا جاتا ہے. یہ معرفت کی کمی ہے جو ہمیں ڈر نہیں لگتا. دیکھیے اگر مجھے یہ پتا نہ ہو کہ یہ سانپ ہے تو میں ڈروں گا اس سے؟ ایسے ہی سمجھ رہا ہوں میں کچھ ہے، لیکن جیسے ہی کہا سانپ ہے اب میں ڈر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے پتا نہیں تھا، اب مجھے پتا چل گیا. اس کا مطلب ہے آدمی ڈرتا اسے ہے جسے پہچانتا ہو. تو کیا راستے میں سانپ بدل گیا؟ یہ سانپ بھی وہی ہے، راستہ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، لیکن میں ڈر نہیں رہا تھا اس لیے کہ اسے جانتا نہیں تھا. یا مثلا شیر ہے اور میں اسے کچھ اور سمجھ رہا ہوں اور قریب جا رہا ہوں اس کے، اور جیسے قریب ہونے لگا کسی نے کہا بھائی شیر ہے، تو وہ تو جیسا تھا ویسا ہی رہا، میں بھی ایسا ہی رہا. مگر جیسے ہی پتا شیر ہے یا تو میرے قدم ادھر کو تھے اب میں ادھر کو آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے پتا تھا اب پتا، پہلے پتا نہیں تھا اب مجھے تو ڈرتا کب ہے؟ جب پہچانتا ہو. تو جو جس کی حقیقت پہچان لے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اتنے ڈرتے کیوں تھے، نماز آئی تو کانپ رہے ہیں، سجدہ کیا تو کانپ رہے ہیں، کوئی اور تذکرہ ہوا جہنم کا تو رو رہے ہیں. یہ ڈرنے کی دلیل نہیں ہے، یہ ان کی معرفت کی دلیل ہے. نہیں توجہ دی آپ نے عزیزو. یہ اہل بیت کے ڈرنے کے قصے نہیں ہیں. نماز میں رو دیے، جہنم کا تذکرہ آیا تو رو دیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تو رونے لگے. تو لوگ کہتے ہیں کیا بزدل تھے؟ نہیں، یہ قصے ان کی بزدلی کی دلیل نہیں ہے. یہ قصے اس بات کی دلیل ہیں کہ جیسا خدا کو انہوں نے پہچانا ایسا کسی نے بھی نہیں پہچانا. یہ ان کی معرفت کی دلیل ہے. تو ہمیں اچھا معصوم بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم اتنا عمل کر کے اتنا ڈر رہے ہیں خدا سے، تو اے ہمارے چاہنے والوں آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ یا پھر وہی لفظ دہرائیے میرے ساتھ، یا ایھا الذین، آگے ایک دو بولنا ہے جس کے یاد ہو. یا ایھا الذین قوا انفسکم، آگے واہلیکم نارا. اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم سے. روایت کہتی ہے کہ کوئی شخص گزر رہا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام بالکل چھوٹے سے ہیں. میرا وہ جملہ یاد رکھے، جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی ڈرتا ہے آدمی. یہ معرفت کی دلیل ہے. میرا 11واں امام بالکل بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، بچپن ہے، اور اسی بچپن کے عالم میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے انہی کی عمر کے کھیل رہے ہیں امام کے ساتھ میں. بچے ہنس رہے ہیں، بچے مسکرا رہے ہیں، بچے لطف لے رہے ہیں، بچے انجوائے کر رہے ہیں، مگر امام حسن عسکری علیہ السلام رو رہے ہیں. اب جیسا جس کا ذہن ہوتا ہے، ایک بزرگ آدمی، ایک بڑا بزرگ آدمی، وہ بیچارہ گزر رہا ہے ادھر سے. اب شرافت تھی اس کے اندر جو رک گیا. دیکھیں اگر کوئی رو رہا ہو اور کسی کو کوئی روتے روتے دیکھ کے رک جائے
تو اس کا مطلب ہے اس آدمی کے اندر شرافت ہے. نہیں، یہ جملے میں کہہ رہا ہوں، اصل میں میرے خیال میں آپ بھی جوش دیکھنے لگے آج کل. دیکھیں میرے میں ہمت واقعا بالکل نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. تو میں تھوڑا سا اپنے کو ایک درسی انداز میں آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی طبیعت کافی خراب ہے میری. سنیے، تو اگر کسی کے چلتے چلتے قدم رک گئے آپ کو روتے ہوئے دیکھ کے، تو سمجھیے اس کے اندر شرافت ہے. وہ رکا، اور اس نے جیسا اس کا ذہن تھا بزرگ کا، اس نے ویسا ہی سوال کیا. ظاہراً آپ یہ بتائیے سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ سوال بتا رہا ہوں میں آپ سے. وہ بچے کھیل رہے ہیں بڑے بڑے کھلونوں سے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کھڑے ہیں. جیسے ہی اس نے دیکھا روتے ہوئے امام علیہ السلام کو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بیٹا، شاید تم اس وجہ سے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس وہ کھلونا نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. تم کیا میں تمہیں خرید کے وہ کھلونا دے دوں جیسا ان کے پاس ہے؟ تو انصاف سے بتائیے سوال صحیح ہے یا نہیں؟ اور یہ شرافت کا تقاضا ہے یا نہیں؟ اور یہ بڑا عالم بھی ہے. کسی نے لکھا بہلول تھا، کسی نے لکھا کوئی اور تھا، مجھے نام سے بحث نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ تھا، بڑا آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اور یہاں سے میں کہہ سکتا ہوں بڑا شریف بھی تھا. جو ورنہ دنیا کے بچے روتے ہیں کون رکتا ہے آج کل؟ وہ رکا، اور اس نے یہ سوچا یہ بچہ اس وجہ سے رو رہا ہے اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں وہ کھلونا نہیں ہے جو کھلونا دوسرے بچوں کے ہاتھ میں. تو اس نے کہا اشتری، میں تیرے لیے خرید کے لاؤں وہ کھلونا جو تیرے ہاتھ میں بھی ہو بالکل ایسا ہی. اب وہ سمجھ رہا تھا کہ عام بچہ ہے، مگر امام کی معرفت دیکھیے، ما للہ خلقنا، ہم کھیل کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ ہے ہمارا 11واں امام، ما للہ خلقنا، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اچھا یہ بتائیے اس نے جو سوال کیا تھا وہ صحیح تھا یا نہیں؟ شرافت کا تقاضا ہے ایسے ہی سوال کیا جائے، مگر یہ کوئی عام بچہ تو تھا نہیں، یہ تھا امام. اور اس نے کہا ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا ہوئے. اب آنکھیں کھل گئی ایک مرتبہ، پوچھتے ہی ذہن بدل گیا، یہ کون ہے؟ کہا پھر کاہے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ اگر کھیل کے لیے نہیں ہوئے ہو کاہے کے لیے ہو؟ اب جواب سنیے، خدا کی قسم یہ جواب امامت ہی دے سکتی ہے. بس دوسرا جواب دیا، خلقنا للعلم والعبادہ، ہم علم کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اچھا مولا اتنا ہی کہہ دیتے خلقنا للعلم، ہم پیدا ہوئے ہیں علم کے لیے. میرے مولا نے فرمایا، کہا نہیں، آدمی عالم بننے کے بعد کامیاب نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عبادت نہ ہو. خلقنا للعلم والعبادت، ہم پیدا ہوئے ہیں علم کے لیے. اور دیکھیں میں جو آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، دو جملے ہیں خالی، یاد کر لیجئے آپ. خلقنا للعلم والعبادت، ہمیں پیدا کیا گیا ہے علم کے لیے. اور تو مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمیں علم کے لیے پیدا کیا، مگر چونکہ دادا نے یہ کہا تھا العلم بغیر عمل وبال، علی نے نہج البلاغہ میں کہا تھا علم بغیر عمل کے وبال ہے. علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر عمل نہیں ہو. انہوں نے کہا ہم علم کے لیے پیدا ہوئے، اور علم کا تقاضا ہے عبادت. بڑی عظیم چیز ہے علم، آپ یہ نہ سمجھیے، بہت عظیم. شریعت اسلامیہ میں نماز پڑھنا بعد میں واجب ہے، نماز کا سیکھنا پہلے واجب ہے. اب تو سمجھے علم کی اہمیت کیا ہے. پہلے سیکھو بعد میں پڑھو. تو علم کے لیے اور عبادت کے لیے
اب اس نے تیسرا سوال کیا، کہا تم تو چھوٹے سے ہو، تم سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، تم تو معصوم ہو۔ دیکھیں وہ عثمانہ میں معصوم نہیں کہہ رہا ہے جس میں ہم 14 معصومین کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ ہر بچہ معصوم ہے، کیونکہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سنیے عزیزو، اگر میری بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ سال بھر تک یاد رکھیں گے۔ بات سن لیجئے پہلے۔ کیا کہا یہ بتاؤ کہ کس لیے پہ؟ کہا علم کے لیے اور عبادت کے لیے۔ کہا اچھا، لیکن میرے بلال تمہارے لیے تو یہ جو تم ہو، چھوٹے سے بچے ہو، معصوم ہو، تم سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا۔ تو جب گناہ نہیں ہوا تو عبادت، علم، یہ تو بڑی بات کی چیزیں ہیں۔ اور جو بچپن ہوتا ہے آدمی کا، وہ بچپن اس لیے ہوتا ہے تاکہ کھیل کود میں گزارے۔ اب امام کا جواب سنیے۔ جب اس نے کہا تم تو بچے ہو، تم سے گناہ نہیں ہوتا، تو امام نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ گھر میں آگ روشن کرتی ہے تو بڑی لکڑیوں کے جلانے سے پہلے وہ چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے۔ نہیں توجہ دی آپ نے؟ ابھی جب میں اس کا فلسفہ پیش کروں گا تو سمجھ میں آئے گا آپ کی۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے جب وہ آگ روشن کرتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے۔ وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ أَكُونَ مِنْ صِغَارِ حَطْبِ جَهَنَّمَ، میں نہیں چاہتا کہ میں جہنم کی چھوٹی لکڑیوں میں میرا شمار ہو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام حسن کہا۔ اس نے کیا کہا؟ تم چھوٹے ہو، تم سے گناہ نہیں ہوا، تو عبادت کیوں کرتے ہو؟ امام حسن عسکری نے جواب دے کے بتایا کہ اہل بیت کی عبادت گناہوں کو معاف کرانے کے لیے نہیں ہوتی۔ نہیں عزیز، جملے کی آپ نے قدر نہیں کی، اس کو پہچانیے۔ ہماری عبادتیں گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم سے گناہ ہوا تو جھکو۔ ہماری عبادت ہوتی ہے اس کی معرفت کی وجہ سے۔ اور یاد رکھنا، علی سارے برابر ہیں، چاہے ہمارا دادا علی ہو، چاہے بچپن کا علی ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے بآواز بلند، اس کا والیوم بڑھاؤ تھوڑا۔ ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ سنیے عزیز، تو امام علیہ السلام کی عبادتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے گناہ کیے، جس طرح ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اللہ سے دور بھی ہوتے ہیں، اور پھر جب آدمی سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے تو سوچتا ہے اب اللہ کی عبادت کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے گناہ ہو گئے۔ مگر امام نے کیا کہا؟ ہم گناہوں کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے، تم خود ہی اعتراف کر رہے ہو کہ میں معصوم ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اگر کسی کو بڑے علی کا کلام سمجھنا ہے تو چھوٹے علی کا دیکھ لے۔ اب اگر علی دعائے کمیل میں کہے پالنے والے مجھے معاف کر دے، تو یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اس کی معرفت کی وجہ سے ہے، اور دوسرے تمہیں سکھانا ہے۔ اگر علی کے پیچھے ہم جیسی گناہگار فوج نہ ہوتی تو علی کبھی نہ کہتا خدا سے مجھے معاف کر دے۔ مگر بعد میں آنے والی ساری فوج ہے گنہگار۔ علی وہ امام ہے جو تمہیں بتا کے جا رہا ہے کہ جب اپنے رب کے پاس بیٹھنا تو اس کے پاس بیٹھنے کا سلیقہ بھی تو ہو۔ جب اپنے رب سے کلام کرو تو اس کلام کرنے کا سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ یہ خالی دعائے کمیل اللہ سے کلام کرنے کا سلیقہ سکھا رہی ہے بندے کو۔
بس، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ میرے مولا سے کوئی گناہ ہوا تھا، میرے مولا سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو 11ویں امام نے فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو 3 باتیں تم نے ہمیں بتائی کہاں سے کہی؟ کہ ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا ہوئے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف نہیں پلٹایا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ امامت کا بچپن ابتدا ہی سے اتنا مزین ہوتا ہے کہ جتنا ایک علی کو بڑھاپے میں خدا کی فکر ہوتی ہے، اتنی ہی دوسرے علی کو بچپن میں خدا کی فکر ہوتی ہے۔ یہاں معرفتوں میں فرق نہیں ہوتا، چاہے وہ علی ہو چاہے یہ علی ہو۔ اور دوسرا مسئلہ، یہ تو وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں 14 معصوم۔ معصوم کتنے ہیں؟ دیکھیں، آپ ڈرا نہ کریں جب میں سوال کیا کروں، یہ ہر جگہ کہتا ہوں میں ممبر سے، ایک تو سوال میں اتنا بھاری نہیں کرتا ہوں۔ معصوم کتنے ہیں؟ ہاں تو اس میں ڈر کیا لگ رہا ہے آپ کو کہتے ہوئے؟ ورنہ ایک تھے۔ دیکھیں، جب آدمی متاثر ہو جاتا ہے کسی سے، نے کہا معصوم کتنے ہیں؟ کہا 14۔ اور امام؟ کہا 12۔ اور اسے جناب عباس سے بڑی عقیدت تھی، اور وہ گننا شروع کیا اس نے۔ دیکھیے کیا ہے، چونکہ جب اخلاق نہیں پہنچے گا آپ تک تو آدمی جاہل رہے گا۔ ہمارے پاس اخلاق پہنچا امام حسین کا یا مولا علی کا، اس سے زیادہ اخلاق کا ہمیں نہیں پتا۔ تو اس نے گننا شروع کیا، امام علی، امام حسن، امام حسین، گنتا چلا جا رہا، لا کے جناب عباس کو بیچ میں رکھ دیتا ہے۔ اب ہو جاتے 13۔ اس نے کہا بھائی تم نے تو 12 بتائے تھے، یہ 13 ہو گئے، کہیں جناب عباس تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ضرور ہے۔ پھر کیا کریں؟ کہا اصل میں اشتباہ ہو رہا ہے تقی نقی میں، ان میں سے کوئی ہٹاؤ، تقی نقی میں سے کسی کو ہٹا دو اور جناب عباس کو رکھ دو، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ آپ تک پہنچا اس کی معرفت بھی ہے۔ لیکن نہ امام حسن عسکری کا پتہ ہے، نہ امام علی نقی کا پتہ ہے، نہ امام محمد تقی کا پتہ ہے، نہ 8ویں امام کا، نہ 10ویں۔ ہمیں معلومات نہیں ہے تو اب ہمیں ان کی معرفت بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس عشرے کا پورا عنوان ہم نے قرار دیا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ تو معصوم ہے۔ سنیے عزیزو، چونکہ آج ایک ایسی بی بی کی طرف یہ مجلس منسوب ہے تاکہ میں ایک دم سے، تو ہمیں علم کے لیے پیدا کیا گیا، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہی 14 معصوم ایسے تھے، بلکہ ان کے گھر میں اگر ایک خاتون بھی پیدا ہو جسے کہا جاتا ہے معصومہ قوم۔ اچھا، کتنا عظیم کردار ہے۔ نام تھا فاطمہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی تھی، ماں کا نام نجمہ خاتون تھا۔ اور سنیے، نام وہ جو سب سے اعلیٰ، تاریخ اسلام میں نہ علی سے بڑا کوئی نام ہے، نہ فاطمہ سے بڑا کوئی نام ہے۔ کوئی نہیں ہے، نہ علی سے بڑا ہے کوئی اور نہ فاطمہ۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے اور اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے۔ تو نہ علی سے کوئی بڑا ہے نہ فاطمہ سے کوئی بڑا ہے۔ تو اس بی بی کی عظمت کے کیا کہنے جس کا نام ہی فاطمہ ہو۔ اور توجہ دلاتے تھے معصومین جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی کہ فاطمہ نام رکھو، اور جب کوئی فاطمہ نام رکھ لیتا تھا تو فرماتے تھے خبردار اب اسے گالی نہ دینا، اب اسے برا نہ کہنا، اب اسے ڈانٹنا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام فاطمہ۔ تو میں آپ کو ایک درس دینا چاہتا ہوں اس ممبر سے کہ آج کل کے تو نام بھی ایسے ہونے لگے ہیں کہ یہی نہیں پتہ چلتا کہ بچہ مسلمان کا ہے یا یہودی کا ہے یا عیسائی کا ہے۔ نام ہی ایسا ہے۔ پوچھ لیجئے آپ کسی سے بھی نام کیا ہے،
ایسا نام بتایا رکھا ماں باپ نے، نیا ہو، نئے کے چکر میں چاہے پورا دین چلا جائے. بیوی کی بڑی خواہش ہوتی ہے نیا نام ہو، اور اسے میں آپ بھی مانتے ہیں ماشاءاللہ اس کی. دیکھیں جہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ مانو وہاں آپ نہیں مانتے، اور جہاں قرآن کہتا ہے نہ مانو تو آپ ساری مانتے ہیں. ایسے مسئلے میں بیوی کی نہ مانا کریں جہاں نام یہ کہ نیا سا لائیے جی، تو نئے کے چکر میں کہیں دین تو نہیں جا رہا. سب سے بڑا مسئلہ اسلامی ناموں کا یہ ہے، یہ سنیے، کہ جب نام پاکیزہ ہوں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے جو منہ ہیں وہ کبھی فحش کلامی نہیں کریں گے گھر میں. اس لیے کہ برا کہنے سے پہلے سوچو گے جس کا نام اتنا مبارک ہو، اور آپ رکھے جا رہے ہیں الٹے سیدھے. چل رہی ہے لائن ماشاءاللہ بڑی اچھی چل رہی ہے، سمجھ رہے؟ تو ہر جگہ بیوی کی بات بھی نہیں مانیے، مانیے آپ خوب مانیے، مگر ہر جگہ نہیں، نئے کے چکر میں نہیں. اجی محمدی کیوں رکھ دیا؟ یہ تو کئی کے نام ہیں یہاں. تو پہلی تو بات یہ ہے آپ کے نام کی بھی تو نہ جانے کتنی خاتون ہیں، تو اگر اسی کے نام کا بیچارے کے 10-15 ہو گئے تو کیا بات ہے. اور بات یہ ہے اچھی چیز تو سب کو لینی چاہیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک کپڑا ایک جوڑا نیا والا نہ جانے کتنی خاتون نے خریدا ہوگا آپ سے پہلے. تو آپ خریدتی ہیں نہیں خریدتی ہیں؟ تو اسی طرح معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کے 4 بیٹے ہوں اور 4 میں سے کسی کا نام محمد نہ ہو تو اس نے میرے اوپر جفا کی. رسول فرماتے ہیں اس نے میرے اوپر جفا کی جس کے 4 بیٹوں میں سے بھی ایک کا نام محمد نہ ہو. الٹے سیدھے نام نہ رکھیے، علی رکھیے، حسن رکھیے، حسین رکھیے، تاکہ تمہاری زبان غلطی سے محفوظ رہے. تو توجہ دلاتے تھے معصوم فاطمہ رکھو. اسی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نام رکھا یہ تو بس زیادہ ہو گیا اور ابھی بات کچھ بھی نہیں ہوئی ہے. نام رکھا فاطمہ اور لقب ہوا معصومہ. اچھا یہ ایسا لقب ہے کہ جب بھائی بھی پکارتا تھا تو معصومہ کہہ کے. اب جس کو امام رضا معصومہ کہہ کے پکارے، معصومہ یعنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، زندگی میں کوئی غلطی نہیں، اور یہ اتنی عظیم شخصیت ہے بی بی یہ کہ جس کے آنے سے پہلے چھٹے امام نے خبر دے دی تھی. راوی کہتا ہے میں قریب گیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور میں نے قریب جا کے دیکھا کہ جھولے میں ایک بچہ ہے اور امام اس سے کلام کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ ایک بچے سے کلام کر رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی آ کے کلام کر لو. کہتا کیا میں کلام کر سکتا ہوں؟ کہاں یہ کیجئے. اب یہ کون ہے بچہ؟ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. راوی کہتا ہے میں قریب گیا، جا کے میں نے کلام کرنا شروع کیا تو پہلے انہوں نے سلام کیا. اب جب انہوں نے سلام کیا تو میں نے بھی کیا. شاید امامت درس دے رہی ہے، جب ملو تو پہلے سلام کرو. سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. جواب کے بعد کہا تمہارے یہاں جو کل بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا نام ٹھیک نہیں ہے، اس کا نام بدل دو. اب یا تو باپ کو پتا ہے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے نام یہ رکھا ہے، کا نام بدل دو. میرے ذہن میں آ گیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہوئی ہے، ورنہ اس بچے کو کیا پتا. اب امام نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ میرے بعد حجت خدا ہوگا، اور اللہ نے مجھے یہ شرف عنایت کیا کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسی بیٹی عنایت کرے گا جس کا نام فاطمہ معصومہ قم ہوگا. نام ہوگا فاطمہ، لقب ہوگا معصومہ. ستدفن فیہا امرأۃ. اب یہ فرمایا کہ قم کی زمین پر اس بی بی کو دفن کیا جائے گا، اور وہ کیسی ہوگی؟ تدخلو
بشفاعتها کل شیعتها، وہ ایسی ہوگی کہ تمام شیعوں کو شفاعت کر کے جنت میں داخل کر سکتی ہے۔ اب 3-4 حدیثیں سن لیجیے خالی۔ من زارها عارفا بحقها وجب له الجنہ، جو معصومہ کی معرفت حاصل کر کے عارفا بحقها، اس کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کو جائے تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اچھا، حق سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کے حق کو پہچانتا ہو۔ یاد رکھیے، معصوم کی بیٹی، معصوم کی بہن، معصوم کی پھوپھی نہیں، معصوم کی بیٹی، معصوم کی بہن، معصوم کی پھوپھی۔ جناب زینب سے ملائیے ذرا تھوڑا سا۔ معصوم کی بیٹی، معصوم کی بہن، سید سجاد کی پھوپھی، پہچانیے کتنی عظمت ہے معصومہ کی۔ جس طرح جناب زینب، اسی طرح یہ، مگر بس فرق یہ ہے کہ ان کا نانا معصوم تھا، ان کا دادا معصوم ہے۔ ان کا نانا معصوم تھا، ان کا دادا معصوم ہے، مگر سارے صفات وہی ہیں۔ جناب زہرا سے مشابہت، نام فاطمہ، کردار فاطمہ جیسا کہ وہ کیسے؟ جس طرح فاطمہ نے اپنی آواز اٹھا کے ولایت کی حفاظت کی، اسی طرح شہزادی نے مدینے سے خراسان جا کے امام رضا علیہ السلام کی ولایت کی حمایت کی ہے۔ یہ مشابہت ہے دونوں بیویوں میں۔ یہ سفر ایسے ہی نہیں کیا تھا شہزادی نے، بلکہ مجھے تو ایک حدیث چھٹے امام کی پھر یاد آ گئی۔ دیکھیں، ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے شہزادی، مگر حدیثیں کتنی آ رہی ہیں فضائل میں۔ اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ مَکَّہ وَلِلرَّسُولِ حَرَمًا وَهُوَ مَدِینَہ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْکوفہ وَلِلْأَئِمَّةِ حَرَمًا، اور پھر اس جگہ کا امام نے نام لیا کہ جہاں پہ شہزادی کو دفن کیا جائے گا۔ اللہ کا حرم ہے مکہ، رسول کا حرم ہے مدینہ، علی کا حرم ہے کوفہ، اور ہم ائمہ کا حرم ہے وہ جگہ جہاں پہ معصومہ دفن ہو۔ تو جتنا احترام مکے کا، جتنا احترام کوفے کا، جتنا احترام مدینے کا، اتنا ہی اس جگہ کا جہاں پہ معصومہ دفن ہو۔ ایک اعتراض جو میں دفع کرنا چاہتا ہوں، بڑی عظیم تھی۔ کچھ لوگ شیعان آل محمد میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دروازے پہ آئے مسئلے پوچھنے کے لیے، کافی دور سے چل کے آئے اور اپنے سوالات لکھ کے لے کے آئے کہ ہم امام سے اپنے سوال کریں گے اور اپنے دین کے بارے میں پوچھیں گے۔ جب یہ گھر پہنچے تو دونوں امام گھر پہ نہیں تھے، نہ امام رضا علیہ السلام تھے نہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ اب یہ بتائیے، جو آدمی اتنی دور سے آیا ہو اسے کتنا صدمہ ہوگا کہ ہم آئے تھے دین پوچھنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے، لکھ کے بھی لائے تھے، ہم نے سوچا تھا امامت کی زبان سے سنیں گے، لیکن یہاں تو کوئی امام بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی شہزادی نے ان کے غم کو دیکھا، پریشانیوں کو دیکھا، اور نے کہا لاؤ سارے سوالات مجھے دے دو، سارے سوالات مجھے دے دو۔ سارے سوالات دیے انہوں نے۔ شہزادی نے ایک ایک دین کا جواب سمجھانا شروع کیا، جواب لکھ کے دے دیے۔ پورا مجمع خوش ہو کے چلا۔ راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
امام علیہ السلام سے کہا ہم تو آئے تھے مسئلے پوچھنے کے لیے لیکن آپ میں سے کوئی بھی نہ تھا. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم نے آپ کی بیٹی معصومہ سے پوچھا. کہا اچھا تو مجھے دکھاؤ تو صحیح. امام علیہ السلام نے سارے سوالوں کے جواب دیکھے. وہ تاریخ میں ایک فقرہ ہے ایک جملہ کا فداہا ابوہا. اسے تو ایسا جواب دینا ہی چاہیے اس کا باپ اس پہ فدا ہو جائے. وہ معصومہ کتنی بڑی عالمہ تھی کہ جس پہ امامت بھی کہے میں فدا ہو جاؤں. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اچھا تو امام نے کسے دین پڑھایا؟ کسے دین پڑھایا امام نے؟ یعنی اگر امام نہیں تھے تو سارے مسئلے کس نے جواب دیے؟ بیٹی نے. اس کا مطلب ہے کہ امامت درس دے رہی ہے کہ سب سے زیادہ تعلیم کی ضرورت بیٹی کو ہے. ورنہ وہ تو یہ سوچتے کہ ہمارے گھر میں پیدا ہوئی کیا اتنا شرف کافی نہیں ہے کہ معصوم کی بیٹی، معصوم کی بہن، معصوم کی پھوپھی کافی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ضرورت تھی تعلیم دینے کی؟ کہا نہیں، لڑکی خالی ایک نہیں ہوتی. ایک لڑکی کو جاہل رکھنے کا مطلب ہے آپ نے پوری نسل کو جاہل رکھ دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک لڑکی جاہل رہ گئی تو اس کا مطلب ہے پوری نسل جاہل ہو گئی. اگر ڈرائیور گاڑی غلط چلائے تو یہ بتائیے سارے لوگ مریں گے یا نہیں جو بس میں بیٹھے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ڈرائیور سے صحیح آنا چاہیے. بھائی یہ لڑکی بھی ڈرائیور ہی کی طرح ہے کہ جو پوری نسل انسانیت کو لے کے چلتی ہے. امام علیہ السلام نے زیادہ زور دیا بیٹیوں کی تعلیم کے اوپر. ہر جگہ دین سکھاؤ، ہر جگہ دین بتاؤ تاکہ یہ جاہل نہ رہے. اور اگر کوئی کسی ملک میں کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو ماں اتنی پڑھی لکھی ہو کہ اپنے بچے کو دین سمجھا سکے، دین سکھا سکے. سمجھ گئے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر فدا ہو. دیکھیں یہ امامت ہے، عصمت ہے. یہ کوئی ایسا لفظ نہیں کہہ سکتے. مگر اس کے باوجود اتنی بڑی عالمہ شادی نہیں کی. معصومہ کی شادی نہیں ہوئی. تو اس کے کیا جواب جو ہیں جو آپ دے سکتے ہیں؟ چونکہ ایک درسی انداز ہے ماشاءاللہ. یہ بتائیے کیا جواب ہے آپ کے پاس معصومہ کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 18 بیٹیاں تھیں اور 19 بیٹے تھے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ آپ بڑی جلدی حساب لگا لیتے ہیں پیسوں کا ماشاءاللہ. یہ بتا کتنے ہو گئے؟ 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں. کتنے ہو گئے؟ ہاں چلے آپ 40 لگا لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 37 ہو گئے. صحیح ہے؟ تو اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں. مگر اس میں سنیے، آپ توجہ چاہتا ہوں میں یہاں پہ، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. شادی کے لیے ایک عورت بڑی متقی، بڑی پرہیزگار، بڑی نیک، اور اس نے شادی نہیں کی. 5ویں امام کے پاس مسئلہ آیا. امام نے فرمایا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے اس کے اندر. ہیں اتنی نمازی، اتنی پرہیزگار، روزے دار، اتنی عبادت کرنے والی اللہ کی، تو اگر شادی نہیں کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شادی نہ کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی تو ہماری جدہ فاطمہ کبھی شادی نہ کرتی. لیکن فاطمہ نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب ہے شادی کرنا فضیلت ہے. شادی نہ کرنا فضیلت. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے ٹکرائے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ تو 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شادی نہیں کی اس بی بی نے. پہلی وجہ، ایک تو کوئی ان کا کفو نہیں تھا، یعنی جس لیول کی یہ تھی اس لیول کا کوئی نہیں تھا.
تو پھر جواب آئے گا تو دوسری بہنوں کا کیا؟ عزیزو مین وجہ یہ نہیں ہے، مین وجہ سنیے کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ دور ایسا تھا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہے تو اسے قید میں ڈال دیا جاتا تھا اور قتل کر دیا جاتا تھا۔ امام علیہ السلام نے سوچا کہ مجھے یہ تو منظور ہے کہ میری بیٹیوں کی شادی نہ ہو، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی امام کا داماد بنتا تو فوراً اسے قتل کر دیا جاتا۔ امام علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کر کے نہ جانے کتنے انسانوں کی جانوں کو بچا لیا۔ بات سمجھ رہے؟ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے شادیاں نہیں کی۔ معصومہ کی اس وجہ سے شادی نہیں کی کہ ہمسر نہیں تھا، دوسری بیٹیوں کی اس وجہ سے شادی نہیں کی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے قتل نہ کر دیا جائے، تو جان بچائی لوگوں کی۔ اب کا فداہا ابوہا، اس پہ اس کا باپ فدا ہو جائے۔ کتنی عظیم خاتون، کتنی عظیم بیوی، اور جا رہی ہے کہاں، کتنی محبت ہے یہ بھی سن لیجئے، چونکہ وقت کم رہ گیا ہے بس یہ بات سن لیجئے آپ۔ وہ کیا ہے؟ محرم آیا اور محرم میں امام علیہ السلام نے کہا دیبل کیا تم نے کچھ قصیدہ کہا؟ کہاں والا کہا اچھا تو پڑھو پڑھو دیبل۔ ابھی دیبل پڑھنا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام نے کہا ابھی رکو اور ایسا کرو کہ پردہ کھینچ دو تاکہ خواتین ادھر آ کے بیٹھ جائیں۔ خواتین ادھر آ کے بیٹھ گئیں اور امام کی بہن معصومہ فاطمہ بھی آ کے بیٹھ گئی۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ مرثیہ کیا تھا؟ اس مرثیے میں امام کو 3 دفعہ غشایا۔ کیا؟ افاطمو یبنت الخیر وندبی نجوم و سماواتین بے ارضین فلات، اے فاطمہ اٹھو، آسمان کے ستارے زمین کربلا پر بکھرے پڑے ہیں، کہیں اکبر کا لاشا ہے، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں اونو محمد کے لاشے، کہیں حسین کا لاشا، تو آسمان کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں، یہ کہا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا جس پہ آپ قیامت تک روئیں گے۔ سنیے وہ جملہ کیا ہے؟ بنات فلاں فی الارض قصونۃ وبنات آل رسول اللہ فی الفلوات۔ جیسے ہی سنا امام نے شعر کو غش آ گیا، امام رضا کو غش آ گیا۔ کیا ہے بس وہ سن لیجیے۔ کیا کہا؟ کہ دشمنوں کی بیٹیاں محلوں میں آرام کر رہی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ دشمنوں کی بیٹیاں محلوں میں آرام کر رہی ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں کبھی شرابیوں کے دربار میں، کبھی ابن زیاد کے دربار میں، کبھی یزید کے دربار میں بے مقنع و چادر پھرائی جا رہی ہے۔ تو وہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ، یہ اتنی پریشانیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد دیبل نے ایک بات اور کہی، کہا آل محمد اتنے غریب ہیں کہ ان کی قبریں بھی ایک جگہ نہیں ہیں، کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں سو رہا ہے، کوئی بقی میں سو رہا ہے۔ اب یہ بات کہی تھی، اس کا ترجمہ بھی ہوا، گھر کہیں، قبریں کہیں، کنبہ کہیں، اتنے آل محمد غریب ہیں کہ ان کی قبریں بھی ایک جگہ نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایک شعر کا اضافہ اور کر دو۔ کہا کون سا شعر؟ کہا بڑا، فَيَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ قَبْرٌ لَهُ بِطُوس، ایک غریب کی قبر طوس میں بھی بنے گی۔ ایک مرتبہ سر پیٹ کے کہنے لگا مولا کس کی؟ کہا تیرے امام غریب الغربا کی۔ بس جیسے ہی یہ آواز معصومہ کی خدمت میں پہنچی، ایک مرتبہ بہن کو غش آ گیا۔ کسی نے کہا دیبل مرثیہ روک دے، اس لیے کہ معصومہ کو غش آ گیا ہے۔ جب یہ سنا میرے بھائی کی قبر بنے گی تو بہن کو غش آ گیا۔ میں کہوں گا شہزادی، ارے تم نے تو خالی اتنا ہی سنا، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، جب زینب کو بھائی نظر نہ آیا، ایک بلندی پہ پہنچی، کیا دیکھا؟ شمر خنجر چلا رہا ہے، آواز دی اے پسر سعد
میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ سنیے عزیزو، دو جملے اور مصائب کے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، شہزادی نے یہ بات کہی۔ اب جب معصومہ کا دل چاہا کہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جائے تو اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا، قافلہ لے کے چلی۔ پہنچنے والی ہیں، لوگوں کو پتا چلا کہ امام رضا کی بہن آ رہی ہیں، لوگ چلے احترام کے لیے۔ عزیزو، یہ روایت مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، لوگ احترام کے لیے چلے، لیکن کس طرح چلے؟ ہاتھوں میں سیاہ علم ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا شہزادی آپ کے بھائی کے چاہنے والے آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ محمل سے سر نکالا، کہا یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے احترام کرنے کا؟ یہ کالے علم کیوں ہیں؟ یہ کالے کپڑے کیوں ہیں؟ کہا شہزادی آپ کا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں کہوں گا شہزادی بڑی خوش نصیب ہو، تمہارے استقبال کے لیے لوگ آئے کالے لباس پہن کر، مگر ہائے رے زینب، ہائے رے زینب کبریٰ، شام غریبہ میں لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے، کسی نے کوڑے مارے، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے سر سے ردا چھینی۔ زینب نے فرات کا رخ کیا، ارے عباس، سنیے عزیزو، بس آخری جملے۔ تو یہ احترام کیا جا رہا ہے۔ مریض ہو گئی بہن، بیمار ہو گئی، موسیٰ ابن خزرج اپنے گھر لے گیا، لیکن اتنی بیمار ہو گئی بھائی کے صدمے میں دنیا سے چلی گئی۔ میں کہوں گا شہزادی ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے اپنے بھائی کو زہر پیتے نہیں دیکھا، لیکن زینب کا نصیب بڑا عجیب و غریب ہے، ایک بھائی کے لاشے میں تیر دیکھے، ایک بھائی کا لاشا تیروں میں معلق دیکھا۔ اس کے بعد جب بیمار ہوئی معصومہ، عورتیں آ رہی ہیں پاس بیٹھنے کے لیے، دم نکل گیا، روتے روتے دم نکل گیا، دنیا سے چلی گئی۔ اب پریشانی ہوئی، دفنائے کون؟ دفنائے کون؟ تو ایک شخص جس کا نام قادر تھا، اس کے پاس علماء گئے، لوگ گئے اور یہ کہا کہ آپ سے بڑا نیک آدمی کوئی نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے معصوم قم کو دفن کر دیجئے۔ وہ بھی لرز گیا مگر تیار ہوا، آیا، چونکہ بڑی پریشانی ہے نا بھائی، جنازہ تو مردی کو اٹھانا ہے، جنازے سب کے اٹھتے ہیں علاوہ حسین کے، سب کے جنازے اٹھے علاوہ حسین کے، سب کو کفن ملا علاوہ حسین کے۔ سنیے، آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے تو خوب گریہ ہوگا۔ جو مصیبت میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، لایا گیا مگر ڈر کیوں رہے؟ خالی اس وجہ سے بڑی عظمت ہے، بڑی جلالت ہے، کیونکہ جو شہزادیاں ہوتی ہیں ان کے جنازے ایسے ہی اٹھتے ہیں دھوم دھام سے۔ جب بی بی کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھا تو مجھے یاد آیا فاطمہ کا رات کی تاریکی میں جنازہ، کبھی یاد آیا سکینہ کا جنازہ، حتیٰ کہ غسل دینے والا بھی چیخنے لگا اور کہتی ہے بی بی زینب اس بچی کو کیا مرض تھا؟ کہا کیوں؟ کہا جب میں نے کرتا ہٹانا چاہا تو کرتا اترا نہیں، ارے کمر زخمی تھی، کہا یہ شمر کے تازیانوں کے نشان۔ تو کہا جا رہا ہے بی بی کو دفن کر دو، قادر چلا تاکہ دفنائے شہزادی کو۔
ایک مرتبہ 2 گھوڑے سوار آئے، دیکھیں مشکل تھی، میں جو جنازے میں مشکل بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے آپ، مشکل تھی، اٹھائے جنازہ کیسے؟ 3 جگہ یہ مشکل پیش آئی جنازہ اٹھنے کی۔ ایک فاطمہ کا، وہ سنیے وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب فاطمہ کا جنازہ چلا ہے تو کائنات کا مشکل کشا بھی مشکل میں پڑ گیا۔ کیوں؟ خوب روئیں گے، گھروں پہ جا کے روئیں گے۔ کائنات کا مشکل کشا مشکل میں پڑ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن و حسین بہت چھوٹے ہیں، تو جو قبر میں اتارے وہ بھی محرم ہو، اور ایک آنا چاہیے قبر کے اندر جو فاطمہ کا جنازہ پکڑے۔ تو کائنات کا مشکل کشا پریشان ہے، حسن و حسین چھوٹے ہیں، اب علی قبر کے اندر جائیں یا باہر رہیں؟ پریشان تھے بہت، علی بہت پریشان تھے۔ ابھی اللہ پہ توکل کر کے فاطمہ کا جنازہ قبر کے قریب لائے، ابھی قبر کے قریب کیا تھا کہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ علی میری فاطمہ کو مجھے دے دو۔ نہیں عزیزو برداشت نہ کر سکیں گے، میرے مولا نے دہاڑے مار دی، یا رسول اللہ۔ جب انہوں نے کہا لاؤ میری امانت کو مجھے دے دو، تو علی نے کہا یا رسول اللہ امانت تو دے رہا ہوں، لیکن جیسی چھوڑ کے گئے تھے ایسی نہیں ہے۔ جب چھوڑ کر گئے تھے پسلیاں صحیح تھی، آج دے رہا ہوں پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اسی طرح معصومہ کے جنازے میں پریشانی ہوئی، کون اٹھائے؟ 2 آئے گھوڑے سوار، دونوں معصوم تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک نے جنازہ اٹھایا، ایک نے قبر میں پکڑا، اور اس کے بعد دفن کر کے چلے گئے۔ یہی ہوتا ہے شہزادیوں کے ساتھ، کم سے کم 2 امام ہاتھوں گئے، چونکہ معصومہ کا جنازہ ہے، ایک جنازہ اور ہے جو قید خانے میں ہے۔ یہاں بھی بڑی پریشانی ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کہتی ہے عورتیں جنازہ نہیں اٹھائیں گی۔ سجاد کیسے جنازہ اٹھائے؟ اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار، تو اب بتائیے شریعت کہتی ہے زینب جنازہ نہ اٹھائے، چونکہ عورتیں جنازہ نہیں اٹھاتی۔ سید سجاد اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ میری طرف دیکھیے، بس قیامت تک روئیں گے۔ کیسے اٹھائے سکینہ کا جنازہ؟ میرے مولا نے جناب زینب نے کہا بیٹا جنازہ تو اٹھانا ہے، میں اٹھا نہیں سکتی، ایسا کرو اپنے بندھے ہاتھوں کو نیچے کر لو۔ سید سجاد نے ہاتھوں کو ایسے کیا، زینب نے جنازے کو رکھا، سید سجاد ایسے لے کے چلے، فرات کا رخ کیا، چچا عباس مجھ سے سکینہ کا جنازہ نہیں اٹھتا، قبر کے حوالے کیا، حسین کے ہاتھ نکلے، سجاد میری امانت مجھے دے دے، وہی بات کہی، بابا کان زخمی ہے، پشت پہ تازیانوں کے نشان ہے، سیال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی باق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جو بے جوب ہیں انہیں جوب عنایت فرما۔ معبود اب زیادہ امتحان نہ لے، امام حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، مملکت شارقہ کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ الرحمن، بالکل شہادت کی تاریخ ہے، اپنے امام کو پکاریے۔
بسم اللہ الرحمن، بآواز بلند، اللہم کل ولی حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی ہذہ الساعہ وفی کل ولیا وحافظا ودلیلا حتی تسکنہ وتمتعہ فی ماتم حسین۔